نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ پہلے ہم یہ سمجھیں گے سیرت کا مفہوم کیا ہے۔ سیرت کا مفہوم یہ سیرت اس راستے کو کہتے ہیں جس کا کوئی منزل مقصود ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ اتنا معروف ہو گیا کہ جب بھی ہم سیرت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ چلا جاتا ہے۔ اور سیرت کا پہلا ریسورس قرآن ہے۔ قرآن ہے، جتنی خوبصورتی سے سیرت قرآن نے پیش کی ہے کہیں نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دلائل ہم قرآن کریم کے حوالے سے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کامیابی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی اتباع اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ ویسے سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت تو اللہ سے ہوتی ہے۔ مگر ظاہر براہ راست اللہ تعالیٰ نے ہم سے معاملہ نہیں کیا، مگر اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے سامنے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت ان کی اتباع کا حکم دیا، ان کے پیچھے آؤ گے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا۔ تو سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم معلوم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شب و روز ہمیں معلوم ہو، آپ کے عادات اور اطوار ہمیں معلوم ہو۔ جب ہم ان کی پیروی کرتے چلے جائیں گے تو اتباع ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ بھی صحیح ہوگا۔ اس طرح قرآن کریم میں ایک اور پہلو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وحی الہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ قرآن آگے فرماتا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال وحی کے مطابق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی بات کی اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں ہم کیوں نہ ایسی زندگی کا مطالعہ کریں جن کو اللہ کی وحی کی سند حاصل ہے، فعل کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ پھر قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کی شان بیان کی، جس سیرت کو ہم بہترین سیرت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آپ کی ایک اور شان آپ کی بیان کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک اور شان بیان کی قرآن کریم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب اس کے بعد ہم احادیث مبارکہ سے کچھ باتیں اخذ کریں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا، انکار اس نے کیا جس نے میری نافرمانی کی۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ آیت قرآنی کا بیان ہوا، ہمارے سامنے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بیان ہمارے سامنے آیا، بالکل سر آنکھوں پر ہمارے لیے دلیل کے طور پر یہ بات کافی ہے۔ مگر مزید عظمت کا بیان یہ ہے کہ ماننے والے نہیں بلکہ نہ ماننے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکتے۔ تو چند غیر مسلموں کے اقوال بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ ایم رائے بنگالی ہندو جو کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ امریکی عیسائی مصنف ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں کہ تاریخ انسانی میں جو خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص دنیاوی سطح پر بھی، جس کو سیکولر کہا ہے، دونوں سطح پر بیک وقت کامیاب ترین انسان ہے۔ گاندھی جی نے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ کتاب سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا اور کہا کہ اس عظیم شخصیت کی عظیم زندگی پڑھنے کے بعد مجھے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ رہنمائی کی جب بھی جہاں ضرورت ہوگی، رہنما صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے اور اللہ ہمیں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے، ان سے محبت بھی عطا فرمائے، ان پر سچا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ نے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیا ہے، نسبت تو لگے گی کہ ہاں یہ امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔